السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا. سورہ نساء. حریف کہتے ہیں قصداً شرک سے بیزاری اور پوری طرح حق کی طرف متوجہ ہونے والا، جسے کوئی روکنے والا روک نہ سکے اور کوئی ہٹانے والا ہٹا نہ سکے. پھر خلیل اللہ کی اتباع کی تاکید اور ترغیب کے لیے ان کا وصف بیان کیا کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، یعنی بندہ ترقی کر کے جس اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک پہنچ سکتا ہے اس تک وہ پہنچ گئے. خلت کے درجے سے کوئی بڑا درجہ نہیں، محبت کا یہ اعلیٰ تر مقام ہے. اور یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام عروج کر گئے، اس کی وجہ ان کی کامل اطاعت ہے. جیسے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم نے وفاؤں کا حق ادا کر دیا. کبھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے منہ نہ موڑا، کبھی عبادت سے نہ اکتائے، کوئی چیز انہیں عبادت الہی میں مانے نہ ہوئی. جب ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھائیں، ایک دن آپ مہمان کی جستجو میں نکلے لیکن کوئی نہ ملا. واپس آئے، گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک شخص کھڑا ہے. پوچھا اللہ کے بندے، تجھے میرے گھر میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ اس نے کہا اس مکان کے حقیقی خالق نے. پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں اسے یہ بشارت سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے. یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تو مجھے ضرور بتلائیے کہ وہ بزرگ کون ہیں. اللہ عز و جل کی قسم، اگر وہ زمین کے کسی دور کے گوشے میں بھی ہوں گے میں ضرور جا کر ان سے ملاقات کروں گا، پھر اپنی تمام زندگی ان کے قدموں میں گزار دوں گا. یہ سن کر ملک الموت نے کہا وہ شخص آپ خود ہیں. آپ نے پھر پوچھا سچ مچ میں ہی ہوں؟ فرشتے نے کہا ہاں آپ ہی ہیں. آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ کس بنا پر، کن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا؟ فرشتے نے فرمایا اس لیے کہ تم ہر ایک کو دیتے ہو مگر خود کسی سے طلب نہیں کرتے. روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے ممتاز اور مبارک لقب سے اللہ نے ملقب کیا. تب سے ان کے دل میں اس قدر خوف رب اور حیبت رب سما گئی کہ ان کے دل کا اچھلنا دور سے اس طرح سنا جاتا تھا جس طرح فضا میں پرند کے پرواز کی آواز. صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی یہی کہا جاتا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف آپ پر غالب آ جاتا تو آپ کے رونے کی آواز جسے آپ ضبط کرتے جاتے تھے اس طرح دور اور نزدیک والوں کو سنائی دیتی جیسے ہنڈیا کے کھولنے کی آواز ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں فرمایا لوگو، اگر میں زمین والوں میں سے کسی کو خلیل اور ولی دوست بنانے والا ہوتا تو ابو بکر بن ابو قحافہ کو بناتا، بلکہ تمہارے ساتھی اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں. ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا. وہ پہاڑ پر بیٹھ کر انتہائی مترنم خوبصورت آواز میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے لگا. ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر اتنے مسحور ہوئے کہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے. فرمانے لگے بھائی مجھے ایک دفعہ رب کی حمد سنا دو. وہ کہنے لگا کیا دو گے؟ فرمایا میرا آدھا ریوڑ لے لو. اللہ کے حمد سن کر شدت محبت میں اتنے بے خود ہوئے. فرمانے لگے بھائی مجھے ایک دفعہ پھر سنا دو. کہنے لگا اب کیا دو گے؟ فرمایا میرا سارا ریوڑ لے لو. پھر سن کر فرمانے لگے بھائی مجھے ایک دفعہ پھر سنا دو. کہنے لگا سارا مال تو دے دیا، اب مجھے کیا دو گے؟ فرمایا اب میں اس ریوڑ کا چرواہا بن جاؤں گا. سبحان اللہ. یہ محبت کی شدت سی جس سے
ملکیت کے عوض غلامی خرید لی. اس محبت کی وجہ سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے. اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے راستے میں مال و جان کو صرف کرنا رب کی محبتوں اور قربتوں کی خریداری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے تاکہ میں کئی گنے بڑھا چڑھا کے واپس کروں. القرآن. یہ رب کی محبت دینے والا قربتوں کے سودے کرنا سکھا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان وہ نقش پا ہیں جو پوری انسانیت کے رہنما ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب سے ہوش سنبھالا جوان تھے، حسین تھے، ساری صلاحیتوں کے مالک تھے، لیکن حال یہ تھا کہ ہر لمحہ اسلم تو رب العالمین، ہر لمحہ اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کئی ریسٹ نظر نہیں آتا. ساری زندگی اللہ کی محبت میں سفر جاری رکھا. یہی حال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں ایک دن اور ایک رات بھی سکون کا نہیں گزارا. ایک صحابی کا بچہ فوت ہو گیا، وہ بہت غم زدہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت میں بچوں کے کفیل ہوں گے؟ اس پر وہ خوش ہو گیا. جس نے ابراہیم علیہ السلام سے نسبت جوڑی، ان کا طریقہ اختیار کیا، اس نے صراط مستقیم کو پا لیا. ذوق حاضر ہے تو پھر لازم ہے ایمان خلیل. ذوق حاضر ہے تو پھر لازم ہے ایمان خلیل، ورنہ خاکستر ہے تیری زندگی کا پیرہن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.